بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الانفطار مکمل ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ پہلی ہی آیت کے لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ انفطار کا مصدر ہے جس کے معنی پٹ جانے کے ہیں۔ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں آسمان کے پٹ جانے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا اور صورت تکویر کا مضمون ایک دوسرے سے نہایت مشابہ ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ موضوع اور مضمون اس کا موضوع آخرت ہے۔ مسند احمد ترمذی ابن المنذر طبرانی حاکم اور ابن مردویہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا، جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو سورت تکویر اور سورت انفطار اور سورت انشقاق کو پڑھ لے۔ اس میں سب سے پہلے روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو ہر شخص کے سامنے اس کا کیا درا سب آ جائے گا۔ اس کے بعد انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ جس رب نے تجھ کو وجود بخشا اور جس کے فضل و کرم سے آج تو سب مخلوقات سے بہتر جسم اور اعضاء لیے پھرتا ہے، اس کے بارے میں یہ دھوکہ تجھے کہاں سے لگ گیا کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے کرم کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ تو اس کے انصاف سے بے خوف ہو جائے۔ پھر انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ تیرا پورا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے اور نہایت معتبر کاتب ہر وقت تیری تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آخر میں پورے زور کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یقیناً روز جزا برپا ہونے والا ہے جس میں نیک لوگوں کو جنت کا عیش اور بد لوگوں کو جہنم کا عذاب نصیب ہوگا۔ اس روز کوئی کسی کا کام نہ آ سکے گا۔ فیصلے کے اختیارات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سورہ کا مکمل ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ جب آسمان پڑ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا درا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نق سق سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔